بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 18واں پارہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 12 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا ان مومنوں کی نشانیاں مکمل ہوئی تھیں جو فلاح پانے والے، جن کو اللہ تعالیٰ مکمل کامیابی کی خوشخبری سنا رہے ہیں، ان ایمان والوں کی صفات پڑھی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تو اپنی پیدائش پہ تو غور کر، تیری حیثیت کیا ہے، کیا ہے کہ تو اللہ کے مقابلے میں توحید کی بجائے شرک کی طرف اور نبیوں کی رسالت کرنا چاہتا ہے۔ تیری اپنی پیدائش پہ غور کر، اور اس ساری پیدائش کے عمل میں انسان کا یا کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، آج بھی انسان کی پیدائش ایک براہ راست اللہ کی نشانی اور قدرت میں ہو رہی ہے، اور کسی انسان کا، کسی مخلوق کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے ہی پیدا کیا ہے انسان کو، مِن سُلَالَةٍ، مٹی کے جوہر سے۔ مٹی کو اکٹھا کر کے جب کسی چیز کا جوہر نکالتے ہیں، خلاصہ نکالتے ہیں، اس سے من طین، مٹی سے۔ مٹی مختلف جگہ سے، زمین سے لے کر اس میں سے جو عرق نکلا ہے، خلاصہ نکلا ہے، جو اس کا جو ہم کہتے ہیں جوہر، نچوڑ یا ست جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نکلا ہے، اس سے ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ اب دنیا کی مختلف جگہ سے مٹی آئی، پھر اس کو اکٹھا کیا گیا، پھر اس میں سے جوہر نکالا میرے رب نے جیسے چاہا۔ تو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں، کوئی بہادری میں آگے ہوتا ہے، کوئی سخاوت میں آگے ہوتا ہے، کوئی علم میں آگے ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اسی جوہر کا ہے کہ جہاں سے اس مٹی کے حصے کا جو جوہر ہے، جس انسان کے حصے میں وہ آیا، وہ خصوصیات اللہ نے ڈال دی ہیں، واللہ عالم۔ ثم جعلناہ، پھر بنایا ہم نے تم کو، پیدا کیا ہم نے تم کو، نطفتن، ایک بوند سے، ایک جراثیم سے، ایک بوند سے۔ اور یہ سارے کے سارے جو سائیکل ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا علم عطا فرما دیا ہے، بایولوجی سے آگے بڑھ کے اس کو کہتے ہیں امبریالوجی، اس کے اندر جس میں اب میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا پیچھے جب یہ ذکر آیا ہے کہ ڈاکٹر کیتھ مور جو ہیں، انہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کیا، اور ان کی کتاب پڑھنے والی ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ ایمان بھی لے آئے ہیں کہ وہاں پہ یہ سوائے کوئی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قدرت والا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر ہم نے تمہیں بوند بنایا، ایک بوند ٹپکائی، فی قرار مقین، اور تمہیں رکھا ایک ایسی جگہ جو بہت مضبوط تھی، مضبوط گھر تھا، قرار، روکا ہم نے اس کو، جگہ دی تمہیں، مکانن، مقینن، ایک مضبوط جگہ۔ مادر رحم جو ہے ایک انتہائی مضبوط جگہ پہ، پھر اس کو ہم نے اس کو جگہ دی، اس کو رکھا۔ تو یہ نطفہ 40 دن مادر رحم میں رہتا ہے، اسی حال میں جس حال میں ہوتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے ہی بنایا، ہم نے ہی پیدا کیا اس نطفے سے، علقہ، ایک خون کی پھٹکی، چھوٹی سی ایک خون کی پھٹکی۔ یہ نطفہ اور یہ جو جراثیم جس سے یہ نطفہ بنا، یہ مائکروسکوپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ ان کی حیثیت ہے۔ اور اللہ نے پھر اس کو تبدیل کر دیا، نطفے کو علقہ، ایک چھوٹی سی اس کو خون کی بوند بنا دیا۔ یہ کسی انسان کی، کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو مثالیں بیان فرماتا ہے، ہر لیول جو ہے انسان کی عقل کا اور فہم کا، اس کے لیے مثال ہے۔ تو یہ انتہائی انٹلیکچل لوگ، ذہین لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس پہ غور کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ پاک مثال بیان فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو ہم نے تبدیل کر دیا نطفہ کو علقہ میں۔ فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةَ، اور پھر اس علقے کو، اب علقہ کتنا رہا؟ نطفہ 40 دن، علقہ بھی 40 دن۔ پھر اس علقہ کو رب نے تبدیل کیا مدغتاً، اس کو مدغہ میں تبدیل کر دیا، ایک بوٹی کی شکل دے دی، گوشت دے دی۔
دیکھ لیں کہ کون تبدیل کر رہا ہے، کیسے ممکن ہے یہ، سوائے میرے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹی سی بوٹی جو ایک چھوٹے نوالے کے برابر ہوتی ہے، اس کے برابر اس کو بڑھا کے ہم نے اس میں تبدیل کر دیا، اور یہ مدغہ جو ہے، یہ جو نوالے کے برابر ایک بوٹی کی شکل اختیار کرتی ہے، یہ بھی 40 دن کا عمل ہے۔ اللہ پاک نے سارے چیز فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ، اور پھر اس بوٹی میں سے عظامًا ہم نے ہڈیاں بنائیں۔ اللہ پاک اسی گوشت سے ہڈیاں بنا دے۔ حالانکہ دیکھیں گوشت اور ہڈیاں کتنی مختلف چیزیں، ہڈیاں کتنی سخت اور مضبوط ہوتی ہیں اور گوشت کتنا نرم ہوتا ہے، اللہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ ہے میرا کسی مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں کسی مخلوق کی تصویر۔ عظامًا ہڈیاں بنا دی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ، اور پھر پہنا دی ہم نے، چڑھا دی اس کے اوپر العظام ہڈیوں کو، لحمن گوشت۔ جیسے آپ انسان کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ نیچے اندر ہڈی ہے، اس کے اوپر گوشت ہے، پھر اس کے اوپر جلد ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ گوشت اور چڑھانے والے، اے انسان تجھے ان سارے مراحل سے گزارنے والے ہم ہیں۔ پھر اس کے ثم انشأناہ، یہاں تک تو بات یہ ہے کہ پھر بھی انسان کو سمجھ آتی ہے کسی مائکروسکوپ سے، کسی سے اللہ پاک نے علم کے ذریعے سے انسان کو بتا دیا، اور اس کی آپ مختلف قسم کی آڈیوز اور ویڈیو سنیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو واقعی سمجھتا ہے کہ بے بس ہے، یہ میرے اللہ کی ذات ہے کرنے والی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناہ، پھر اس کے بعد پیدا کیے ہم اس کو خلقاً آخر، کچھ اور ہی چیز۔ اب اس کے اندر روح پھونک دی گئی، جہاں پہ سائنس بھی بے بس ہے، یہاں پہ دنیا کی ہر طاقت بے بس ہے کہ یہ روح کدھر سے آ گئی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو روح اس کے اندر پھونک کے، فرشتہ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اندر روح کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ اور ہی مخلوق بن جاتی ہے، روح کے بعد وہ کچھ اور مخلوق بن جاتی ہے، یعنی وہ ان ساری چیزوں سے پچھلی جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بہت ہی مقدس ہے، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بہترین طریقے سے انسان کی خلق کی۔ وہ رب جس نے انسان کو خلق کیا، کیا انسان کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، یا وہ دنیا میں دوسرے اپنے جیسے انسانوں کو اور مخلوق کو جو اس سے کم تر ہے اس کے پیچھے بھاگے اور ان کی شکر گزار ہو اور ان سے مانگے اور ان سے دعائیں مانگے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سجدے کی دعا بھی تھی، آپ یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے جب تسبیحات کرنے کے بعد، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد جتنی دفعہ کرنی ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ بھی انسان پڑھے تو ایک سنت ہے جو پوری ہوگی اور رب کی تعریف بھی ہو جائے گی، وہاں بھی سجدے میں بھی انسان رب کی الوہیت کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے، اللہ سے بہترین خلق کسی کی ہے ہی نہیں، وہ انسان ہو یا کوئی اور اس کی مخلوق ہو، وہ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی خلقت۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس سارے مراحل کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں آتا، کسی کا کوئی دخل عمل نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ ماننا چاہیے کہ حقیقی بادشاہ کون ہے، معبود برحق کون ہے، دعاؤں کے لائق، عبادت کے لائق، محبت کے لائق، انسان کی امیدوں کے مرکز کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات، اور کوئی بھی۔ اب دیکھیں اس کے اندر، انسان کے اندر جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ساری کی ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہیں، سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کی ذہنی صلاحیت، جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کرنا موجود ہوتا ہے، لیکن کسی کو بھی انسان کو اس کو وہ استعمال نہیں کرتا وہاں پہ، وہ ساری کی ساری چیزیں جیسے ہی انسان دنیا میں آتا ہے اللہ ان صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے اور وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے حواس خمسہ اس کو سمجھانے کر دیتی ہیں، شروع کر دیتی ہیں چیزیں کہ یہ گرمی، سردی، رونا، بھوک، ساری چیز ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو خوراک دے رہے ہیں، انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں اس کو خوراک دینے کا، وہ اس کو ایک سے دوسرے حصے میں لانا، اس کو پالنا، اس کو بڑا کرنا، اس کے اعضاء بنانا، اس کے سارے مقدر کے فیصلے وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے انسان ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد تو یہ نہ سوچ کہ تجھے اللہ نے چھوڑ دیا ہے، تجھے لازماً موت آنی ہے، اس کے بعد تو مر جائے، تجھے ضرور
لازماً ضرور بر ضرور موت آنی ہے. یعنی یہ جتنے مراحل کے سلسلے ہیں، یعنی انسان کے پیدائش کے جتنے مراحل کے سلسلے ہیں، جب پہلی دفعہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی بھی مقصد نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اتنی کمپلیکس قسم کی جو ہے، اتنی زبردست قسم کی جو تخلیق کا طریقہ کار ہے، جہاں تو بہت مختصر ہے. آپ تو جو اللہ نے ہمیں علم عطا کیا سائنس کے ذریعے تمہارے تک پہنچے، اس سے بھی بہت ساری آگے چیزیں ہوں گی جو انسان کو پتہ نہیں ہوں گی، لیکن سب نے مرنا ہے. سارے مراحل اتنی ڈیڈیکیشن اور ڈیلیکیشن کے ساتھ آنے والے انسان نے مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور پھر تم سب، یقینی بات ہے کہ قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ زندگی دی جائے گی. تو اے زندگی میں شک کرنے والوں، مشرکین یا اور بھی کسی کو اگر شک ہے کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائیں گے یا اٹھا سکتے، تو اس مراحل پہ ان پہ غور کرو. جو پیدائش کے مراحل ہیں یہ تو بہت مشکل ہیں. اب تو پیدا ہوا انسان ہے، اس کو دوبارہ اسی حال میں لانا میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، لیکن اپنی عقل کو استعمال کرو اور اس کے اوپر غور کرو کہ وہ رب دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا، کیسے نہیں پیدا کر سکتا. وہ لازماً دوبارہ اٹھائے گا حساب کتاب کے لیے. دنیا میں کوئی انصاف ممکن نہیں ہے، وہ اللہ پاک انصاف مہیا کریں گے. دنیا میں اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اندازہ نہیں ہوتا، زبانی باتیں ہوتی ہیں. قیامت میں اس پر وہ عملی ثبوت ہوگا. اللہ پاک کی رحمت بھی لوگ دیکھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی دیکھیں گے. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطی ہو اللہ معاف فرما دے، اور غلط باتوں کو ہمارے ذہن سے اللہ کی ذات